بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعاون کا جو ایک عہد و پیمان کیا تھا مسلمانوں کا آپس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کا تزکیہ نفس، ان کے اندر اخلاق کے اعلیٰ اصول پیدا کرنے کے لیے بھی وقتاً فوقتاً تربیتی پروگرامات بھی کروائے، اور آپ اپنی ظاہر ایک مکمل نمونے تھے آپ ان کے لیے، اور آپ ان کی تربیت بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے۔ اور اس حکمت بالغہ اور دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا عکس تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرہور ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہے، اور انہیں محبت و بھائی چارگی، شرافت و عظمت، عبادت اور اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہے۔ ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو اسلام پھیلاؤ، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور فرماتے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہیں جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ رہے، اور فرماتے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا، اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے، اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کٹائی کرنا کفر ہے۔ اس طرح آپ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ آپ صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے، اور اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری طرف آپ مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کی ایک خوبصورت بستی کی بنیاد رکھی کہ جس نے آگے چل کر ایک بہت بڑا ایک ریاست قائم ہوئی،
اور وہ ریاست جو ہے وہ بہت ساری ریاستوں کے خاتمے کا سبب بنی جو کہ اسلام کے خلاف اور ظلم کے حق میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔